السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی، آپ دیکھ رہے ٹھیو ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک ایسے شخصیت کو میں نے بلایا ہے جس کے زبان نہیں بلکہ اس کے انگلیان بولتے ہیں، اور میرا مطلب وہ آرٹسٹ ہے، وہ پینٹنگ کرتا ہے، وہ اسکیچنگ کرتا ہے، اور جب اپنی انگلیوں کے پوروں سے پنسل کے روشنائی سے جب وہ کاغذ کے کرتاز پر کچھ بنانے لگتا ہے تو وہ تصویر زندہ تصویر لگتا ہے۔ تو ہم ایسے آرٹسٹوں کو کوشش کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی خوبصورت اور لطیف سوچ کا عکاسی کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک امن کو پھیلانے میں ان کا کردار ہوتا ہے۔ اور جن معاشروں میں بھی پینٹنگ، برش اور شعر و شاعری کا کردار رہا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ پرامن، آپس میں پیار محبت کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ تو یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، معاشرے کی امن و امان کا ضامن ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت زیغم علی عباس، جو اسکیچ پینٹنگ ماسٹر ہیں، ان سے ان کے فن کے حوالے سے ہم پوچھیں گے، اور میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی۔ کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہم آپ کے فن کے بارے میں تو جانیں گے، لیکن اور میں دکھانے کی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کس طرح، آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کب سے اس طرح خیال آیا کہ اتنا زبردست کام، اور آپ نے شروع کیا، یا کسی انسٹیٹیوٹ سکول سے سیکھا، یا خود ایک خداداد صلاحیت، ایک عطیہ ہوا اللہ کی طرف سے جو آپ نے اس کو مطلب کاغذ کے صفحے پر لے آیا اور بڑے آرٹسٹ بن گئے؟ کچھ اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ٹھیو ٹی وی کا کہ انہوں نے اپنے پاس مجھے مدعو کیا، اور ایک بار پھر اپنے اظہار، اپنے خیالات کی عکاسی کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس بلوایا۔ یہ آرٹ ایک خداداد صلاحیت ہے جو ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتی، اور مالک نے خداداد صلاحیت مجھے خداداد عطیہ کی ہے۔ تو میرے والد صاحب ایکچولی تقریباً 1998 اور 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی، آرمی سولجر تھے وہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے سیاچین بارڈر پہ، تو اور منی ناگ وغیرہ والا ایریا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جس وقت کوئی ٹیلی فون، کوئی موبائل سسٹم نہیں ہوتا ہے، کوئی رابطہ آپ کرنا ہو تو خط وغیرہ آپ کو لکھنا پڑتا تھا۔ صحیح۔ تو اس صورت میں انہوں نے اپنی جو ادھر ٹائم پیریڈ گزارا، انہوں نے اپنی ساری داستان ایک سفر نامے کی شکل میں انہوں نے ساری کندہ کی، اور گھر کو خاکے کی شکل میں، جی ہاں ماشاء اللہ، گھر سے جس طرح روانہ ہوئے ہیں، جو گاڑی انہوں نے چوز کی اور جس طرح انہوں نے سفر کیا، آگے جن مشکلات سے وہ گزرے، ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، جب ان پہ انڈیا کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا تھا تو اس صورت میں گولہ باری سے وہ کیسے بچے، اور مسجد میں گئے تو اچانک سے حملہ ہو گیا، پھر وہاں سے نکلے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے بندے جن کے خط پہنچے لیکن گھر والوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک درد بھری داستان جو ہے، یہ خاکوں کی شکل میں انہوں نے ایک سفر نامہ کریٹ کیا، اور اس میں ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے تحریر کندہ کی، اور ساتھ میں انہوں نے تصویری اور خاکی سارے جتنے ہیں وہ ساتھ میں لگائے۔ تو مجھے وہاں سے ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے میں اپنے خیالات اور اپنا اظہار جو ہے وہ تصویری شکل میں کر سکوں۔ تو تب سے میں نے اپنا آرٹ کا سفر سٹارٹ کیا۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جب میری کوئی ڈرائنگ اتنی امپروومنٹ مجھ میں نہیں تھی، اور نہ ہی اتنا میں ایکسپرٹ تھا، لیکن والدین کی اپریسیشن نے مجھے آرٹسٹ بنایا۔ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے؟ بے شک جی، حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جنہیں بھی آرٹ کا شوق ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اس میں امپروومنٹ حاصل ہوگی۔ چاہتا میں بھی تھا کہ میں بھی فائن آرٹ کی فیلڈ میں آؤں، تو لائف مجھے سول انجینئرنگ کی طرف لے کے آ گئی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے پیشن کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ اور اب الحمدللہ پینسل سکیچنگ ہو، کلر سکیچنگ ہو، آئل پینٹ، کسی قسم کا بھی کام ہو،
بغیر سیکھے الحمدللہ میں اچھا کرتا ہوں. ماشاء یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بعض لوگ جو نا بہت زیادہ کوشش کر کے کہیں انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھتے ہیں، مراحل سے گزرتے ہیں، اور وہ ایک جبری فن ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر کے کسی سے سیکھیں. ایک وہ اوریجنل اور خالص فن ہوتا ہے جو خود آپ کے اندر ہو اور پھر آپ اس کی اظہار کاغذ میں کرے، وہ اصل فن ہوتا ہے. جو آپ کے پاس جو فن ہے یہ اصل خالصتاً فن ہے، جس کو کسی نے بنایا نہیں، کسی نے آپ کے اندر مطلب کوئی انسان نے نہیں ڈالا، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی آپ کو، اور آپ اس کو پھر اپنی قلم کے اپنی جو سوچ بوجھ کے ذریعے سے کاغذ میں اتارتے ہو. تو میرے خیال میں یہ اور جو سیکھنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے اس فنکار اور اس فنکار میں. یہ حقیقت ہے. بیسیکلی آرٹسٹ اور مصور یہ خدا داد صلاحیت ہے، اللہ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے. ایسے ہی سیکھنے سے انسان آرٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن کریٹیوٹی اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک چیز کو نئے طریقے سے تخلیق کرنا، اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کا کلیہ کیا ہے، وہ تو سب کچھ بنایا. اپنے سے کوئی چیز، ایک نئی چیز بنانا، یہ انتہائی فن ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ فن ہے تو آپ معاشرے کو اپنی نظر سے آبزرو کرنے کے بعد اس کا اظہار اچھے خیالات میں آپ کر سکتے ہو. آپ لوگوں میں امن بکھیر سکتے ہو اور آپ لوگوں کو راغب کر سکتے ہو. موجودہ صورتحال میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیزیں جتنی ہیں لوگوں تک انہیں میسج فراہم کر سکوں، ان سے وہ شیئر کر سکوں، تاکہ جہاں اتنی پریشانیوں میں لوگ کہیں نہ کہیں دکھوں میں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو انہیں تھوڑی دلی تسکین مل جائے اور ان میں خوشیاں بکھیری. اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے کی. اور میں چاہتا ہوں کہ اب یہ جو فن آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، تو اس فن کا اظہار جب آپ کرتے کس شخصیت کی، کس جگہ کی یا کس کیفیت کو آپ اسکیچ کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، بناتے، آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں کوئی بھی ایک نئی چیز، نیا ٹاسک جو پہلے میں نے کبھی نہ کیا ہو. لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کا ایک میں نے پورٹریٹ بنایا تھا، ایک میں نے پینسل اسکیچ کیا تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس پتی کا میٹیریل، پتی جو چائے والی پتی جو ہوتی ہے، جی ہاں، تو وہ میرے پاس اویلیبل تھی. میں سوچ رہا تھا میں ایسا کیا کروں، تو الحمدللہ میں نے اس کے ساتھ 15 سے 20 منٹ میں ان کا اسکیچ تیار کیا، اور پی ٹی آئی آفیشیل پہ وہ خاصا وائرل بھی ہوا اور مجھے اچھی خاصی پذیرائی ملی. اس کے علاوہ مختلف شخصیات ہیں، ان کے میں نے اسکیچز بنائے ہیں، پینسل اسکیچز بھی کیے ہیں، کلر اسکیچز بھی کیے ہیں، جس میں شاہد خان افریدی صاحب نے مجھے رپلائی کیا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جس کا کسی کا بھی اسکیچ بناتے ہیں اور کوئی آپ کو رپلائی کرے، آپ کو اچھے کمنٹ پاس کرے، تو اس میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح کرکٹر محمد عامر، اچھا، ہاں جی، ان کی وائف نے مجھے اپریشیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی مختلف کرکٹرز ہیں، مختلف پولیٹیشین ہیں. میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ پولیٹیشین سے میں تھوڑا دور رہوں، اور سیاست سے جو ہے میں ایک دنیا میں اچھا امیج اپنا جو ہے. بلاول کا نہیں بنایا آپ نے؟ میں نے بلاول کا ابھی نہیں، اور ریسنٹلی میں نے بے نظیر بھٹا صاحبہ کا جو ہے اسکیچ، ہاں جی، وہ میں نے آئل پینٹ وہ بھی، اور اس کے علاوہ پینسل اسکیچ بھی بنایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور موجودہ چیف آرمی اسٹاف کا بھی بنایا ہے؟ جی، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی بنایا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی سیاسی شخصیات اور سماجی شخصیات اور کرکٹرز وغیرہ، جن میں سے شاہین شاہ افریدی، اور اس کے علاوہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی، ارطغرل غازی، اور ان کے جو ساتھ میں پارٹنرز تھے بامسی بے اور ترگت بے، اچھا اور ان کی زوجہ محترمہ حلیمہ سلطان اور سلجان خاتون، اور مختلف کریکٹر. اسی طرح ان کے جو ویلن میں آتے ہیں جی نویان کا بھی بنایا، نویان کا بھی الحمدللہ ہم دیکھیں گے. تو پھر آپ کے اس پہ نا جو آپ بنائے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. تو آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ کوئی سیکھنا چاہے، ایک تو یہ کہ یہ فنی اور قدرتی مطلب آپ کی جو صلاحیت ہے اللہ نے عطا کی ہو، تو کیا یہ سیکھنے سے بھی انسان اس طرح سیکھ پاتا ہے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ جتنا مرضی اسے نکھارنا چاہیں نا، تو نکھار تب بھی سکتا ہے جب اس پہ نا ٹائم دینا آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اور کسی کا بھی آپ کہہ لیں کہ
دنیا ہے ہی سیکھنے کا نام، اور ساری زندگی انسان طالب علم رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات. تو معاشرے سے کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، کچھ آبزرو کر کے سیکھی جاتی ہیں. اور جو لوگ آرٹ کا شوق رکھتے ہیں، گھر والے انہیں فیسلٹی فراہم نہیں کر رہے، تو میں ایک سمپل سا مشورہ دوں گا کہ ہر بندے کے پاس امی کا، ابو کا، کسی کا بھی سیل فون موجود ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں نیٹ پیکج بھی لگا ہوتا ہے، تو سمپل آپ یوٹیوب وہ دیکھیں، اور وہاں سیکھ سے جائے. انکریج آپ کو اچھی خاصی مل جاتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ ٹرائی کریں کچھ بھی. آپ جس طرح آپ کہہ لیں کہ کئی بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اسکیچنگ کیسے کر سکتے ہیں، یا میں ڈائریکٹ پورٹریٹ بناؤں، یہ کروں وہ کروں، شیڈنگ کیسے کرتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بیسک آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی لائنیں لگائیں. ٹھیک ہے، آپ لائنوں کو 100 ٹائم کاپی کریں. کاپی کرنے کے بعد جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک لائن کو کاپی کر سکتا ہوں، مختلف قسم کی لائنیں لگا لیں، مختلف ٹائم انہیں کاپی کریں. جب انہیں کاپی کرنے میں آپ 100% کامیاب ہو گئے، اٹس مین آپ کوئی بھی اسکیچ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اسکیچ بیسیکلی ہے ہی لائنوں کی زبان. اچھا دوسری یہ دیکھو نا، یہ آپ جو پینٹنگ کے جو آرٹسٹ ہیں، یہ بہت ہی حساس اور معصوم دل کے لوگ ہوتے ہیں. اور معاشرے میں ہماری معاشرہ کیا کرے، ہم فنکاروں کی، ہنرمندوں کی اتنی قدر نہیں ہے. تو یہ دنیا سے چلے جاتے تب ان کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح آپ یورپ میں بھی دیکھیں، ایک بہت عظیم شخصیت تھا، بہت عظیم شخصیت جس کا نام پیکاسو ہے. بے شک. تو وہ بہت بڑا پینٹر تھا. وہ جب دنیا میں تھا اس کی پینٹنگ نہیں بکتے تھے. وہ مطلب 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو کے زندگی گزارا. بے شک. لوگوں نے اس کی داد کو، اس کی فن کو داد نہیں دی، صلاحیت کو نہیں سراہا. بالکل. جب وہ دنیا سے چلے گئے، جن پینٹنگ کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتے تھے، وہی پینٹنگ کروڑوں ڈالر میں بک گئی. بے شک جی، بے شک. تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار ایک پینٹنگ کا آرٹسٹ ہے، ایک فنکار ہے، ایک ہنرمند ہے، اتنی بڑی تخلیقی صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں، تو معاشرہ اس کو وہ پذیرائی جو دینا چاہیے، حکومتی سرپرستی، لوگ اس طرح عزت دینے چاہیے. تو وہ فقدان آپ کو بھی نظر آتا ہے کہیں سے، آپ محسوس کرتے ہیں؟ سر ہم جس کنٹری میں موجود ہیں، الحمدللہ پہلے تو یہ بات ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں پیاری بھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ادھر فیسلٹیوں کی کمی ضرور ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو بھی بچہ کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ اسے شوق ہے، تو بچپن میں اسے کہا جائے گا یار ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، یہ بنو وہ بنو، لیکن آرٹسٹ مت بننا، یہ اس میں پیسہ نہیں ہے. آپ اس میں یہ امیر لوگوں کا شوق ہے، ایسے ویسے، اس سے آپ کوئی بندہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سپورٹ کرتا ہے. اور نیکسٹ بیسیکلی عام لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ نیکسٹ اس کا فیوچر کیا ہے. ٹھیک ہے، میری حکومت پاکستان سے بھی یہی گزارش ہے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، کہ اس فن کو اور زیادہ پذیرائی بھی ملے اور فیسلٹیاں فراہم کی جائیں. اور آپ کہہ لیں کہ لوکل لیول پہ مختلف گاؤں میں اور مختلف سٹیز میں ایگزیبیشنز ہوں اور مقابلے ہوں، جہاں سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ کو گلی محلوں سے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ملیں گے، جس طرح وقاص احمد شیخ صاحب ہیں، آرٹسٹ ہیں پاکستان کے. شاہ خان ایک لڑکا ہے پشاور کا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. اور بھی کافی ایسے آرٹسٹ ہیں جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا. اور وہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پاکستان پہ ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں تاکہ اس طرح کے ایک آدھا کوئی ایسا مصور نکلے جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. صحیح کہہ رہے. اچھا میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے، آپ ہمارے لیے بھی کچھ بنا کر لیا ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بھی دکھائے نا. تو میرے خیال میں آپ نے کچھ اسکیچ آپ نے بنایا ہے، میرے خیال میں جو میرا تصویر آپ نے بنایا ہے یہ جی ہم نے بڑی کوششوں اور چاہتوں کے بعد اور انتہائی کم ٹائم میں آپ کے لیے ایک تحفہ بنایا ہے. تو یہ ناظرین زیغم عباس صاحب ہمارے لیے تصویر، میرے اپنی تصویر جو اسکیچ کر کے لائے ہیں اس نے بنا کے، یہ میرے فیس بک پیج میں ہے، جس کو آپ وہاں لوگوں کے ساتھ میں کوئی پروگرام کی رپورٹنگ کرنے گیا تھا، تو وہاں یہ پکچر میں نے بنایا تھا. اس پکچر کو دیکھ کے زیغم عباس صاحب اپنی
فن کا اظہار کیا ہے. تو اور مزے کی بات ہے آپ کے سوشل میڈیا سے ہی میں نے سلیکٹ کی اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے اجازت لیے بغیر بنا دی ہے, اور امید تھی کہ آپ کو پسند آئے. نہیں بہت زبردست, بہت آپ ایسے لگ رہے کہ بے زندہ تصویر ہے بھائی یار, یہ تو اپنے ایسے بس صرف روح پھونکنا باقی رہ گیا. بے شک. اور انسان کے وہ اندر وہ صفات اس نے ڈالی ہے, انسان کے اندر اس نے یہ صفات ڈالی ہے, تب اس نے جا کے بلب بنایا, جہاز بنایا, کوئی چیز ایجاد کی, کوئی شکل بنایا. تو آپ ایک تخلیق کار ہے بھائی. سب سے پہلے تو میں آرٹ کے بارے میں جو مجھے نالج ہے اس کے مطابق, جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا, تو اس وقت رپورٹنگ اور زبانیں بھی لوگوں کو اتنی اچھی خاصی نہیں آتی تھی. تو حکومت کی طرف سے بڑے فنڈز فراہم کیے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے, اور مصور کی ایک ویلیو ہوتی تھی. اور مصور وہ لوگ ہوتے تھے جو کوئی جنگ کا حال, اس کے علاوہ مختلف معاشرتی اور سماجی لائف کی جو بھی انہیں چیزیں نظر آتی تھی, انہیں تاریخی اعتبار سے وہ کندہ کر دیتے تھے. انہی کی وجہ سے ہمیں قندھارا تہذیب اور اس رام مصر اور مختلف کسی بھی زمانے کی ڈیٹیل وغیرہ ہمیں چاہیے تو آرٹسٹ کی وجہ سے, ان کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اور آپ میں ایک اور بات ایڈ کروں کہ حضرت سلیمان نبی, جن کے پاس تخت بلقیس تھا اور جنات پہ انہوں نے حکومت کی ہے, تو انہیں ایک خداداد صلاحیت میں اسکیچنگ بھی عنایت کی گئی. اور پہلے جو انبیاء کے تصویریں ہیں, جو اسکیچز ہیں, وہ سارے حضرت سلیمان نبی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ اس طرح کہہ لیں کہ انبیاء کی سنت بھی ہے. ماشاءاللہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ تخلیقی عمل ظاہر ہے اس کی. اللہ رب العزت جو سب سے اول و آخر وہی ہے جو جس کی طرف سے انسان کو کوئی چیز تخلیقی عمل عطا ہوتی ہے تو یہ اس کی دین ہے, تو یہ پھر اسی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے انسان کو. تو تخلیقی عمل جہاں بھی ہے اس کی سراہنا چاہے. آخر میں آپ سے کوئی دل کی بات کہنا چاہے تو میں پروگرام کو اختتام کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پاس ہمیں بلوایا. تو اس کے بعد میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ بھی آرٹ سے متعلقہ شوق رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, سب سے پہلے تو میرا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ زرگام آرٹس آفیشیل کے نام سے ہے. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی میں اویلیبل ہوں. کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی رائے چاہیے, کوئی رہنمائی چاہیے اور انکریجمنٹ کوئی بھی چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اسکیچز بنے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. اور جو آپ کے چھوٹے بھائی اور جو آرٹ کے متعلق انہیں شوق ہے تو انہیں آپ دوائیے مت, ان کے شوق میں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے, ان کی مدد کیجیے. اور وہ بھی ایک ٹائم آئے گا, یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی, تھوڑا ٹائم دینے سے ہر چیز اس میں امپرومنٹ آتی ہے. ایک دن آپ ایک لائن لگائیں گے, دوسرے دن آپ آنکھ بنائیں گے, تیسرے دن ناک بنائیں گے, اور چوتھے دن نہیں تو 5ویں دن یا 1 ویک میں آپ انشاءاللہ اسکیچنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے. اور خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, آج ایک بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ اور اس کے فن کے حوالے سے ہم نے بات کی, آپ نے سنا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے. اور زغم علی عباس صاحب سے آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں, اس نے جو ڈیٹیل بتایا ہے اپنے ٹویٹرز, واٹس ایپ اور فیس بک پیج, اس طرح یوٹیوب چینل کا, تو آپ لوگ اس سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی شکل میں آپ کی رہنمائی اور آپ کو سکھانے کے لیے ہم وقت حاضر ہے. تو اس طرح کے فنکاروں کی قدر ہونی چاہیے, اور ہمارے معاشرے کی بہت خوبصورت حصہ ہے, اور تاریخ بنانے میں ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جہاں جہاں لوگ ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے, عزت کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.